السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں تشریف لائیں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم نہ تو صلیب پر چڑھائے گئے ہیں اور نہ ہی ان کو طبی وفات واقع ہوئی ہے، بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اسی بنا پر آخری زمانے میں ان کی دوبارہ آمد اس دنیا میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس آمد ثانی کو علامت قیامت میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی آمد قرب قیامت میں ہوگی۔ اس عقیدے کے متعدد شواہد و ثبوت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں یہ عقیدہ یوں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جنگ موقوف یعنی روک دیں گے، اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے، پس وہ آ کر صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے، اور وہ اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اپنا اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی، اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ پھر آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ یعنی دجال باب لط پر آپ اسے پا لیں گے، پھر اسے آپ قتل کریں گے۔ جس مینار کا ذکر حدیث میں آیا ہے، یہ روایت کے مطابق شام کی مسجد علوی میں واقع ہے۔ یہ ایک مینار جس کو آج مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، کوئی اس مینار پر نہیں چڑھ سکتا، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر یزید کا دربار لگا کرتا تھا، اور اسی جگہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور یزید کو بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح حاکم المستدرک کی حدیث بیان کرتی ہے کہ آپ کا نزول فجر کے وقت ہوگا اور لوگ آپ سے نماز پڑھانے کو کہیں گے، لیکن آپ انکار کر دیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے آپ نماز ادا کریں گے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے، تو لوگ ان سے عرض کریں گے کہ اے روح اللہ، آگے تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تم امت محمدیہ کے لوگ ہو، بے شک تم میں سے بعض پر امیر ہے، پس آپ ہی آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو مسلمانوں کا امیر یعنی امام مہدی آگے بڑھیں گے اور انہیں نماز پڑھائیں گے۔ اس روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فجر کے وقت ہوگا، اور آپ امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جس میں نزول ابن مریم کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن صبح کے روز مسلمانوں کا امام انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ امام آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور امامت کرواؤ، بے شک تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے، اور وہ امام یعنی امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، پس دروازہ کھولا جائے گا۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ باہر موجود ہوگا۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے، چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ نکلے گا۔
آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں باب لد کے پاس اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست سے دوچار فرمائے گا۔ تو دوستو، حدیث شریف میں دو طرح کے مسیح کا ذکر ملتا ہے، ایک مسیح ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا مسیح کذاب یعنی مسیح دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ہم کر چکے، لیکن مسیح کذاب یعنی دجال کا ذکر بھی لازمی ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 7 سال پہلے آئے گا۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ذکر فرما دیا تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ مسیح دجال کا ظہور بھی قرب قیامت میں ہوگا، اور اس کافر و کذاب کے حوالے سے چند مستند روایت درج ذیل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں قیام فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی شان کے لائق حمد و ثنا بیان کی۔ پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کیا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کیا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، کہ جان لو کہ وہ بلا شبہ کانا ہوگا، اور بے شک اللہ کانا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک سے ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب یعنی دجال سے خبردار کیا، اور سنو وہ بلا شبہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت دجال کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، سنو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور بھال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت اور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے۔ کانے دجال کے بارے میں یہ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں دائیں آنکھ کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں بائیں آنکھ کا ذکر ہے۔ تو دوستو، یہ تو مختصر حوالہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا، جو کہ حدیث کی روشنی میں ہم بیان کر چکے، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مسیح عیسیٰ فجر کے وقت اور شام میں تشریف لائیں گے، جبکہ دجال کہاں سے نکلے گا اس بات پر تضاد ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک گھاٹی سے نکلے گا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی، اور اس کے مددگار یہودی اس کا انتظار کریں گے، جن کو وہ ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و خرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ تو دوستو، دجال اور عیسیٰ مسیح کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔